الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے تابعین کے طبقات میں بہت بڑے تابعین گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام ولایت کا عطا فرمایا. وہ نقل کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور آپ علیہ السلام نے ہم سب کے سامنے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے رمضان المبارک کے لیے بہترین توشہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ کر چکا ہے، ایسا مہینہ جو بڑا عظمت والا ہے. شہر مبارک، ایسا مہینہ تم پر سایہ کر چکا ہے جو بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. جیسا کہ ہم لوگ سورۃ القدر میں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں تک ایک آدمی عبادت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ایک رات خالی آدمی عبادت کرے. یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ ثواب والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے اس مبارک مہینے میں وہ رات عطا فرمائے. زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، بس تھوڑا سا، جیسا کہ ہم لوگ مغرب کی نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، عشاء کی نماز بھی ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، اسی طریقے سے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہی ہیں. اول درجہ تو یہ ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، پورے سال بھر میں اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ یہ 2 نمازیں جس نے جماعت سے پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو الحمدللہ اس بہانے سے تو ہم سب کو یہ حاصل
ہو ہی جائے گا، لیکن اس میں بھی درجات ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ درجات ہے۔ جس نے مغرب سے لے کر عشاء تک کے وقت کو بھی عبادت میں گزارا، عشاء کی تراویح پڑھنے کے بعد پھر اپنا بہت سارا وقت اس نے عبادت میں گزارا، اس کا درجہ اور اونچا ہے۔ اور جس نے پھر اس رات کو پوری رات عبادت کرتا رہا، پوری رات کیا کرتا رہا؟ اللہ کو مناتا رہا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے کتاب کی تلاوت کرتا رہا، ذکر میں مشغول رہا، دعاؤں میں مشغول رہا، تو یہ ساری رات عبادت کرنے والوں کے درجات تو بہرحال سب سے اونچے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے۔ روزوں کو یعنی روزے کی چھٹی کسی صورت میں نہیں، روزے کی چھٹی کسی صورت میں نہیں ہے، روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق جو جتنا کر سکتا ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے راتوں کا قیام سنت قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مبارک مہینے میں کوئی نیکی کا کام انجام دیا، اس کو اس نیکی کا ثواب اتنا ملتا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا۔ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے کا جتنا ثواب، اتنا ثواب اس ایک مہینے میں کوئی بھی معمولی نیکی کرنے کا اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ گویا ایک نفل کام کوئی آدمی کرے گا تو اس کو دیگر مہینوں میں فرض کے برابر، فرض کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس مہینے میں نفل کام کرنے کا اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور ومن ادى فیہ فریضہ، جس نے اس مہینے میں کسی فریضے کو انجام دیا، کمن کان ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کا مقام تو ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فریضے ادا فرمائے۔ یہ ہے کہ ایک فریضے سے 70 فریضے ملیں گے، لیکن کسی کی 70 نمازیں باقی ہیں تو وہ سوچ لے کہ میں ایک فرض رمضان کے اندر ادا کروں گا، تو اس سے کتنے فرض ہو جائیں گے؟ جاگے ہیں نا سب لوگ؟ اس پہ جاگ جائیے تھوڑا سا۔ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 70 کے برابر۔ لیکن ہمارے ذمے میں باقی جو فرض ہیں وہ اس طرح کے فرض سے ادا نہیں ہوں گے، وہ پورا پورا کاؤنٹ کر کے پڑھنے پڑیں گے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ کیا مہینہ ہے؟ برداشت کا مہینہ ہے۔ صبح کے وقت سحری چھوٹ گئی، پورے دن بھر اس کا سوگ منا رہے ہیں، سب کو کال کرنا شروع کر دیا، ارے کیا میری آنکھ نہیں کھلی نا، آج میری سحری چلی گئی، سب کو بتاتے پھرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ تکلیف ہوئی کہ میں سحری نہیں کر سکا، اس کے لیے اب سب کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت میں اگر ہماری جو ہے تراویح کے اندر کچھ لمبا امام صاحب نے پڑھ دیا تو پورا ہم لوگ اس پر تبصرے کرتے بیٹھتے ہیں، ارے بابا کتنا لمبا کر رہے نماز کو، کتنا کھچم دانی کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے ان کو، ہمارے پیر دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ تھوڑے سے پیر دکانے تیار نہیں ہیں؟ کیا ہوا؟ 1000 اس نے نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اگر تم گننا چاہو گے تو اس کو گن بھی ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں اس کے لیے تھوڑا سا کھڑے رہ کر پیروں میں درد پیدا ہو جائے تو اس میں کیا دقت ہے؟ اور وہ بھی اس پیر کے درد سے وہ نوازنے والا ہے، ایسا نہیں کہ یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اس نے آج تک جتنا احسانات کیے اس کے بدلے میں تم کو کھڑا رکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے احسانات تو بغیر مانگے بغیر طلب کے کیے ہیں، اور یہاں جو اس نے کھڑا رکھا ہے اس کو بھی وہ کیا کرے گا؟ اجر دینے والا ہے۔ تو اتنا کریم ذات اگر ہمارے لیے اتنا احسانات فرما رہی ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگ شور شرابہ کر دیتے ہیں، بہت لمبی کر رہے ہیں، بہت آرام سے پڑھ رہے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنا ہے، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ مسجد میں آ گئے، اے سی چالو نہیں ہے، یہ تو میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں،
اے سی چالو نہیں ہے تو اس پر کیا کر دیا، ارے شور شرابہ، بانگی صاحب کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اسی مسجد میں سب جگہ ہمارا یہ حال رہتا ہے۔ تھوڑا سا ہم 2 رکعت کیا پسینے کے ساتھ اللہ کے حضور پڑھ نہیں سکتے؟ اس حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارا پسینہ ٹپک رہا ہو؟ اللہ اس کو دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ اس پر اجر نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا نفس اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینے کا ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ کیا آج سے کچھ سال پہلے تک، جبکہ ایئر کنڈیشن کے زمانے نہیں تھے، مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں تراویح نہیں ہوا کرتی تھی، نمازیں پڑھتے تھے لوگ پسینوں میں شرابور ہو کر جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا پڑھنے کا جو زمانہ، اس میں بھی کئی مرتبہ جو ہے لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اس پڑھنے میں جو ہے پسینے کے ساتھ ہمارے جو ہے بچے قرآن پڑھا کرتے تھے، تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ کتنی تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ 2 رکعت ہم لوگ اللہ کے لیے پسینے کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہائے واویلا شور مچا دیتے ہیں، اس سے کیا ہو گیا، کوئی بڑا جرم ہو گیا؟ نہیں بھائی، صبر کا دن ہے، صبر کا وقت ہے، صبر کا ٹائم ہے۔ ایسے وقت کیا کرنا ہے؟ یہ سوچ کر کے میں اللہ کے لیے 2 رکعت یوں ہی پڑھ لوں، کوئی بات نہیں، ہوا نہیں لگی تو کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھنا ہے بات۔ اس دن کا خیال کرنا ہے جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، جس دن کوئی چیز ہمیں نفع نہیں دے سکتی سوائے عمل کے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہاں کی اصل ضرورت ہے، یہاں قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے لیے قربانی نہیں دے گا تو کس کے لیے دے گا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا برداشت کرنا ہے۔ وہ چاہے گھر میں ہم گئے، گھر میں چلے گئے، وقت پر کوئی چیز نہیں ہے، افطاری کی بھی تیاری نہیں ہوئی ہے، سحری کا بھی جو ہے دسترخوان تیار نہیں ہے، گھر والوں پر برس گئے، صبر 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 کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ سب کو لے کر چلنے کا مہینہ ہے۔ وہ شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ ایسی جنت ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں دبئی ملے گی، کیا ملے گی؟ دبئی ملے گی۔ تیار ہے کہ نہیں ہم لوگ لینے کے لیے؟ ہاں، اگر 1 مہینہ صبر کریں گے تو دبئی ملے گی۔ بلکہ اگر صرف اتنا بھی کہتے ہیں دبئی چھوڑو، دبئی کا سال 1 ٹکٹ ملے گا، جا کر جو ہے گھوم کر آنا ہے تمہیں، برداشت کریں گے کہ نہیں مہینے بھر کے لیے؟ بولے کیا بولے، وہاں جا کر ہم کو ایک ٹرپ مل جائے گی، ذرا مزہ آئے گا، تو اس مزے کے لیے ہم مہینہ بھر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس تکلیف سے تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر دانی عطا فرمائے۔ فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنے کا مہینہ ہے؟ ہمدردی کہنے کا، ایک دوسرے کا درد سہنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا درد اپنے لیے برداشت کرنے، ایک دوسرے کا درد لینے کا مہینہ ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرا پڑوسی تکلیف میں ہے، میرا رشتہ دار تکلیف میں ہے، جس کی تکلیف ہے اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اس کے ساتھ ہماری طرف سے کیا معاونت ہو سکتی ہے، کیا ہیلپ ہو سکتی ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے، کیا اس کا ہم درد بانٹ سکتے ہیں۔ شہر المواساة، صرف مصلی پر کھڑے رہ کر بہت ساری نمازیں پڑھنے کا یہ مہینہ نہیں، بلکہ باہر جتنے ایسے لوگ جو بیچارے درد سے بھرے ہوئے ہیں، درد میں مبتلا ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کا درد سنبھالنا، ان کے درد میں شریک ہونا، اور ان کے لیے اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا، یہ بھی یہ مہینہ سکھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ ہے جس میں ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرے نہیں، بلکہ ہاں افطار کرنا تو ہے ثواب کی چیز، لیکن افطار کرانا بھی کیا ہے؟ ثواب کی چیز ہے۔ فرمایا جو شخص جو کسی روزے دار کو افطار کرائے 2 انعامات ملتے ہیں۔ کتنے؟ بولیے، 2 انعامات ملتے ہیں۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کی گناہیں معاف کی جاتی ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ افطار کرانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کی گردن جہنم کے آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ یہ کہاں جائے گا؟ افطار کرائے گا تو جنت میں جائے گا۔
افطار کرائے گا تو گناہیں معاف ہو جائے گی۔ گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ کیا کرے گا جی؟ جہنم میں اللہ نے ڈالا نہیں۔ مان لیجئے قیامت کے دن فیصلہ ہو گیا، سامنے آنے فلاں آدمی کے اتنے سارے گناہ ہیں، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا، تو اس آدمی کے گناہ کا پردہ سامنے آ گیا، اس نے کیا 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 ہے وہ سب کچھ پوری فائل اس کی سامنے آ گئی۔ البتہ اللہ نے جہنم میں نہیں ڈالا، اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ جنت میں ڈال دیا۔ یہ ایک آدمی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے بہت سارے گناہ ہیں لیکن اللہ نے اس کو شو ہی نہیں کیا پبلک کے سامنے۔ کیا کیا؟ سیدھا اٹھا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ والا آدمی ہے گناہ معاف ہونا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے، جہنم سے آزادی، دونوں بات دیکھ لیجیے۔ جہنم سے آزادی ہو کر جنت ملنا ایک الگ بات ہے، اور گناہوں کا معاف ہونا، جس کے گناہ پوری مخلوق کے سامنے شو نہیں ہوئے، بغیر شو ہوئے، اس کو کیا کیا گیا؟ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا گیا۔ یہ مطلب ہے گناہ کے معاف ہونے کا۔ اس لیے ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم سب کے عیبوں پر کیا ڈالے؟ پردہ ڈالے۔ ہم سب اس کے محتاج ہے کہ ہماری فائل کسی کے سامنے کھل کر نہ آئے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ تو کسی روزہ دار کو افطار کرانے سے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا، گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے، پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام جہنم کے آگ سے آزادی اور خلاصی ملے گی۔ قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنا پیسے والا نہیں ہے کہ روزہ داروں کو کیا کراتے رہے؟ افطار کراتے رہے۔ اتنا سب کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، چند لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہوتا ہے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء او مذقة لبن۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرماتے ہیں جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور پر افطار کرائے، پانی کے گھونٹ پر افطار کرائے، یا لسی کے گھونٹ پر افطار کرائے۔ یعنی چلتے چلتے ہم لوگ جیسے بہت سارے لوگ مارکیٹ سے آ رہے ہیں، اپنی جیب میں کیا رکھ دیے؟ کھجور رکھ دیے، خود بھی افطار کر دیا، اپنے ساتھی کو بھی کیا کرا دیا؟ اس نیت سے افطار کرا دیا۔ پانی کی بوتل رکھ دی، ہم نے بھی پی لی، کسی ایک بوتل اپنے ساتھی کو دے دی۔ اسی طرح ہم نے جو ہے کسی کو کیا کر دیا؟ لسی پیش کر دی، یا دسترخوانوں پر ہم نے جو ہے انتظام کر دیا، یا غریبوں یتیموں میں اس طرح ان کے روزے افطار کرانے کے انتظامات کر دیے۔ یہ ساری چیزیں اس فضیلت کو ہم سب کو جو ہے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ، اللہ جو آدمی اپنے مزدور کو اس مہینے میں اس کا کام تھوڑا سا ہلکا کر دے۔ کسی کے یہاں کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، اس مزدور کو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے کام کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا بھی روزہ ہے، وہ مزدور بھی روزہ رکھ کر آیا ہوا ہے، تو اس کے کام میں تھوڑی سی آسانی کر دی کہ تم 4 گھنٹے کام کر دو، 3 گھنٹے کر دو، 2 گھنٹے کر دو، اس کے کام میں کیا کر دی؟ اس طرح تخفیف کر دی۔ فرمایا غفر اللہ، ایسے تخفیف کرنے اور ہلکا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وہ عاتقہ من النار، اور جہنم کے آگ سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا فِيهِ خَصْلَتَيْنِ تَرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا۔ اس وَاسْتَغْفِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، اس مہینے میں 4 چیزیں اپناؤ۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں تو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، راضی کرو گے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 خصلتوں کو اپناؤ، اور 2 چیزیں وہ ہیں جن کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو 2 خصلتیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، خوش کرو گے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہو۔ کیا پڑھتے رہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی کثرت کرتے رہو، دیوانے بن جاؤ اس کے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کثرت کے ساتھ بار بار اس کا تذکرہ، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمان و زمین ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اعمال تولنے کے جو ترازو ہیں وہ بھی ثواب سے کیا ہو جاتے ہیں، میزان بھر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتلا دو جس کا میں ورد کروں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کچھ خاص ورد چاہیے، پرائیویٹ میں چاہیے، یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ساری کائنات، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں رکھ دی جائیں تو یہ لا الہ الا اللہ والا حصہ کیا ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ اتنا وزنی کلمہ ہے، اور اس وزنی کلمے کی ہم کو کیا کر دی گئی ہے، تاکید کرنے کو، پڑھنے کو کہا گیا اور کثرت کرنے کو کہا گیا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، خوش ہوگا۔ دو خصلتیں جن سے تم اپنے رب کو خوش کرو گے، پہلی یہ، دوسری یہ ہے کہ استغفار کرو، مغفرت کی دعا مانگتے رہو، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو بھی حضرت سے، اللہ مجھے معاف کر دے، 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 بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے، یہی ورد زبان پہ رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، استغفار کی کثرت۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں خاص طور پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، استغفار۔ تو مغفرت کی دعائیں کثرت سے کرنی ہے۔ دو چیزیں یہ ہیں جن کی ہمیں کثرت کرنی ہے، جس سے اللہ راضی ہوگا، اور دو خصلتیں وہ ہیں جس کے بغیر ہمارے لیے چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے جنت کا ثواب اور جہنم سے حفاظت۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے اور مر کر اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو اپنے اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی اور ضرورت یہ ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلے جائیں۔ یہ تو ہماری اولین ضرورت ہے۔ اس معنی کر اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کہ اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں فرمایا من اشبع فی صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لمحے لمحے کو وصول کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب عبادتوں میں دل لگا کر، اس میں ایک بات یاد رکھیں، جو بھی ہم عبادت کریں دل لگا کر کریں، دل لگا کر کریں، خوشی سے کریں، بوجھ سمجھ کر نہ کریں۔ بوجھ لگ رہا ہے چھوڑ دیں عبادت، بوجھ سمجھ کر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، خوشی سے کرنا ہے کہ ہاں اس سے ہمارے لیے، اسی لیے حدیث میں کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی امید کس کو ہوگی، جو خوشی کے ساتھ کر رہا ہوگا اس کو امید ہوگی کہ مجھے کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ جو بوجھ سمجھ کر کرے گا وہ تھوڑی ثواب کی نیت کرے گا، وہ تو بولے گا سر پہ سے ہٹتا ہے کیا معلوم۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں کے لیے قید لگائی گئی، ایمان اور احتساباً کی، تراویح کے لیے بھی اور روزے کے لیے بھی۔ ایمان بھی ہونا چاہیے اور دل کی خوشی کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ تھا کہ عبدالعزیز کیلکر، ان کے بھائی فاروق کیلکر کافی زمانے سے نوجوان ہیں۔